علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ قرآن شریف میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں بھیجا، ارسال نہیں کیا، میں نے بھیجا نہیں اپنے حبیب کو حضور کی طرف اشارہ کر کے مگر رحمت بنا کے۔ میں نے اپنے حبیب کو جو بھیجا ہے وہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ حضور آئے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ وہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ زحمت کے ماحول میں حضور رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ یہی کام اگر یاد رہے گا تو آپ اتنا جان لو کہ سوچو گے کہ جب میرے آقا رحمت بن کے آئے تو آقا کی امت بھی رحمت بن کے رہنے والی ہونی چاہیے، امت کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ دیکھنا انشاءاللہ کہیں پہ کوئی تار وغیرہ فالٹ کوئی دقت نہیں انشاءاللہ۔ اب اسی موضوع پر بات ہوگی، ذرا ہاتھوں کو آپ اٹھا کے بتائیں سرکار کی پیدائش سنیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں، محبت سے بولیں حضور کی پیدائش مبارکہ سنیں گے؟ محبت سے کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا ضرورت تھی حضور کو؟ ضرورت تھی۔ بڑے بڑے نبی آئے نا تو وہاں جہاں جہاں آئے وہاں تہذیب اچھی تھی، وہاں کا حسن بڑا مشہور تھا، وہاں آئس لینڈ کی فضا تھی، برفیلی وادیاں تھیں، کہیں کی زمین میں بڑی زرخیزی تھی، ہریالی تھی، کہیں کے لوگ بڑے نرم دل کے تھے۔ بڑے بڑے نبی، کوئی یونان میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی ملک شام میں آیا، کوئی عراق میں آیا، جہاں کی زمین تہذیب کلائمیٹ سب اچھا تھا۔ اور حضور مکے میں آئے جہاں کے لوگ پتھر کے، دماغ پتھر کا، باتیں پتھر کی، زبان پتھر کی، گالیاں جن کی زبانوں پر، دل پتھر کا، ہاتھوں میں پتھر، ان کے جھوٹے معبود پتھر کے، ان پتھروں کی زمین پر میرے آقا تشریف لائے۔ میرا امام کہتا ہے اور بھی نبی آئے، کوئی مصر میں، کوئی شام میں، کوئی فلسطین میں، کوئی عراق میں، اور میرے آقا مکے میں آئے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آیا۔ کمال تو یہ ہے پتھروں کو موم بنا دینا، کمال یہ ہے کانٹوں کو گلاب بنا دینا۔ بیٹھے آج حضور کی پیدائش مبارکہ میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور دل لگے گا، دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ آپ کو رات میں کسی موقع پر احساس ہوگا یہ بہاری کی زمین ہو ہی نہیں سکتی ہے، خدا کی قسم اتنی تازگی تو مدینے ہی کی زمین میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مدینے والے کا ذکر طیب اور احسن طریقے سے سماعت کر لیا تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ آیا کب؟ سب سے پہلے زمین پر آنے والے انسان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ بولے بولے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ ان کے انتقال ظاہری کے وقت آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی آپ کے آس پاس سوئے تو اس کو جگانے کی ذمہ داری آپ کی، ثواب آپ کے حصے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیرنی وہ تو جاگ کے لے ہی لے گا لیکن ثواب آپ کے حصے میں آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، محبت سے غور سے سنیں حضور کی باتیں۔ سب سے پہلا انسان فرسٹ مین زمین پر جو آیا آدم علیہ السلام، ان کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا، جن کی مدہ شریف معتبر روایت کے مطابق ایودھیا شریف میں ہے، فیض آباد میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بزرگوں نے کہا کہ وہاں نہیں ہے، اگر آپ گئے ہیں تو سمجھ لو کہ جن لوگوں نے کہا ہے وہاں ہے ان کے حساب سے عمل ہو گیا، نہیں گئے ہیں تو سوچو کہ جن لوگوں نے کہا یہاں نہیں ہے ان کے حساب سے عمل ہو گیا۔ میں برابر جاتا ہوں، بڑی مبارکباد کا، آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اگر ایودھیا میں چھوڑ دیا جائے نا تو آپ بتا نہیں پائیں گے کہ ہم ایودھیا میں ہیں۔ دسیوں ہزار بزرگوں کی مزارات ہیں، ہزاروں سال سے وہاں پر، کئی ہزار سال سے مشائخ کرام لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے علامتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، فیض آباد یہ روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ سبحان اللہ، پھر بنے گا انشاءاللہ کسی نہ کسی میں، روحانیت کا مرکز بنے گا۔ اور وہاں کے جو ہندو اس میں کے لوگ ہیں بڑے محبتی ہیں ایودھیا کے، فیض آباد کے، ان سے پتہ پوچھو کہ شیس علیہ السلام کے مزار شریف کہاں ہے تو بتا دیتے ہیں، پہنچا بھی دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ نفرت تو دلی والوں نے پیدا کر رکھی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے نفرت کی۔ ولایت کی سب سے بڑی شرط ہے اچھی سوچ رکھنا، اچھا خیال رکھنا۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کتوں کے بارے میں بھی برائی مت کیا کرو، دیواروں کے بارے میں مت کہا کرو یہ ٹیڑھی ہے ورنہ مستری کو تکلیف ہو جائے گی۔
اچھا سوچو گے تو دنیا تمہارے بارے میں اچھا سوچے گی، اور اچھی سوچ رکھنے والا ہی انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. یہ بنیادی شرط ہے. شیش علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے شیش. بولے جی ابو. کہا میرے انتقال کے بعد اگر کوئی مشکل موقع آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام لیا. کس کا؟ بولے کس کا نام لیا؟ کس نے؟ شیش علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام نے، اور وہ پہلے انسان ہیں، ان کو پیدا کیا رب نے، بیچ میں حضور کا نام آ گیا. تعجب میں آ گئے شیش علیہ السلام. بولے ابو یہ کس کا نام ہے؟ آپ تو پہلے انسان ہیں، اور یہ محمد کون ہے؟ آپ کو رب نے پیدا کیا، آپ سب سے پہلے انسان، اللہ کی تخلیق، اس کی پہلی آپ پیدائش اور خلقت ہیں. آپ کو سب سے پہلا انسان بنایا گیا. یہ جس کا نام آپ نے لیا یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے دل میں القاء کیا، ڈال دیا. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے شیش، میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے، میری بگڑی. تو جناب شیش نے کہا ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جنت میں اپنی آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ ہر درخت کی پتی پر جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہی محمد بھی لکھا تھا. میں سمجھ گیا یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی وجہ سے مجھے پیدا کیا جا رہا ہے. اور اب اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے شیش، میں جس کام کے لیے آیا وہ کام وہی کام تو کرنے کے لیے آیا. تیری نسلیں وہی کام کریں گی. عیسیٰ علیہ السلام وہی کام کرنے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام وہی کام کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں. مولانا نوری صاحب قبلہ آ رہے ہیں، مولانا ارشد صاحب قبلہ آ رہے ہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، دری چادر بچھاؤ، کرسیاں لگاؤ، علماء آ رہے ہیں. آپ کہتے نہیں کہ بارات آنے والی ہے ٹیبل لگاؤ، اب وہ دولہے کے لیے یہ لگاؤ، وہ یہ آ رہے ہیں. تو ایسے آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے شیش، ہمارا کام تمہارا کام بعد کے نبیوں کا یہی کام ہے. راستے صاف کرو، نبیوں کا سردار آنے والا ہے. زمین کی تنابیں بچھا دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے. دنیا سے ظلم و جبر کا خاتمہ کر دو، نبیوں کے سردار کی آمد. کام یہی ہے. اناؤنسر بن کے آئے ہیں حضور کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے. وہی مبارک اعلان کرتے 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 حضور کا نور، اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جناب قصی، کلاب، مرہ، لوئی، یہ حضور کے پردادا کے پردادا کے پردادا ہیں. ان کی پیشانیوں سے ہوتا ہوا جناب عبد مناف کی پیشانی میں آیا. عبد مناف سے ان کے بیٹے جناب ہاشم کی پیشانی پہ آیا. وہ نور محمدی جناب ہاشم کی پیشانی سے جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ آیا. جناب عبد المطلب کی پیشانی سے حضور کا نور، حضور کے ابو جناب، دیکھتے ہیں کتنی دیر کے بعد حضور کے ابو کا نام بتاتے ہیں. برکت کے لیے پھر سے بولو حضرت عبداللہ. اگر کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام کیا ہے، کیا بتائیں گے؟ بزرگوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، بچوں سے مطلب، بچوں سے جو 7-8 سال کے، یہ بتائیں کہ حضور کے ابو کا نام حضرت عبداللہ. حضور کا نور، نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی پہ آیا. ویسے ہی دنیا بھر کے یہودیوں کو پتہ چل گیا نجومیوں کے ذریعے سے، وہ نبیوں کا سردار اپنے باپ کی پیشانی میں آ گیا، جس کے آنے سے یہودیت عیسائیت میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا. 70 سے زیادہ یہودی حضور کے ابو کے قتل کے لیے مکہ شریف کی پہاڑوں میں چھپ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں ایک دن مکے کی پہاڑوں کی طرف نکل رہا تھا، ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، ایک بارگی حملہ کر دیا. میں تنہا تھا. جب میں نے تلوار نکالی تو پھر ان کو پتا، وہ مجھے اکیلے سمجھ رہے تھے، ان کو پتا نہیں کہ نور محمدی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہاں، نور محمدی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں مجھے گھیر لیا. جب میری تلوار چمکی تو ان کی حالتیں خراب ہو گئیں. قریب میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت وہب. وہ کہتے ہیں جب تلواروں کی آواز سنی کھنکھنانے کی تو میں بھی قریب آ گیا. میں نے کہا دیکھا ایک حسین چہرے والا، اس کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، شہید کرنے کے پے در پہ ہیں. کہتے میں نے اس حسین چہرے والے کے قریب آیا. میں اس یقین پر آیا کہ جس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے وہی سچا ہوگا. میں نے اس کے سپورٹ میں تلوار نکال لی. پھر وہ 70 یہودی مارے گئے. جب وہ بہادر وہ حسین تلوار کو پہنچ کر کے اپنی میان میں رکھ رہا تھا، میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ. میں نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بولے عبداللہ.
المطلب؟ بولے وہ جو کعبے کے مجاور ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جو کعبے کے متولی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ کے ساتھ جناب وہب گھر آ گئے جناب عبد المطلب کے پاس۔ بولے آپ کے بیٹے ہیں؟ بولے ہاں۔ بولے بڑے بہادر ہیں اور بہت پیاری تقدیر والے ہیں، جیسی پیشانی ان کی چمکدار ہے ویسے کسی کی نہیں ہے۔ ایک پیغام لے کے آئے۔ بولے کون سا؟ بولے ایک میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا تم کس خاندان کے ہو؟ تو خاندان بتایا۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا وہب۔ کہا تمہاری ماں کا، تمہاری بیوی کا نام کیا ہے؟ کہا برہ۔ برہ، برہ یا برہ لوگ دونوں بولتے ہیں۔ کہا یہ تمہاری بیوی کا نام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جس بیٹی کے ساتھ تم میرے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتے ہو اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو جناب وہب کہتے ہیں اس کا نام ہے آمینہ۔ ذرا حضور کی ماں کا نام سن کے محبت سے بولیں، کیا نام ہے؟ حضور کی ماں کا نام بی بی، حضور کی ماں کا نام ہے بی بی آمنہ۔ اتنا سنا تو عبد المطلب کو نام میں ٹھنڈک اور برکت محسوس ہوئی، رشتہ طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی آمنہ دلہن بن کے حضور کے ابو جناب عبداللہ کے گھر میں آ گئی۔ تقریباً 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے پہلے جو وارداتیں، قلبی وارداتیں روحی وجود میں آئی وہ سنیں۔ یہی رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا۔ کون سا؟ رجب شریف کا۔ بولے یاد کیجئے کہ کوئی تقریر نہیں، بات کرتے نا دوست ایک دوسرے سے۔ رجب شریف کا مہینہ تھا۔ کائے کا؟ رجب شریف کا۔ یہ رمضان کے 2 مہینہ پہلے آتا، رجب پھر شعبان پھر رمضان۔ رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا اور دن جمعہ کے بعد آنے والی رات، یعنی جمعہ کی رات تھی، پہلے والی رات، سمجھ گئے؟ جمعہ کی رات تھی۔ امی آمنہ فرماتی میں اپنے شوہر جناب عبداللہ کے ساتھ آرام کر رہی تھی۔ مہینہ کون سا تھا؟ ٹھہر ٹھہر کے بول رہے ہیں، کنفیوز ہیں۔ رجب شریف کا۔ اور رات کون سی تھی؟ جمعہ کی۔ اسی رات، اب ایک بات اشارے کرتا ہوں، ماں بہنیں بھی سنتی ہوں گی تو اوپن بات کرنا مناسب نہیں ہو۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باپ عبداللہ کی پشت سے امی آمنہ کے پیٹ میں تشریف لایا۔ صرف سچی بات کرتا ہوں، ہاتھ کو اٹھا کے، کوئی اس میں شرم و حیا کی بات نہیں، اتنا بتا دیں جو لوگ سمجھ گئے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جو لوگ سمجھ گئے ہیں میں کہنا کیا، سب نہیں سمجھ گئے آپ لوگ کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اسی رات رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں حضور کا وہ نور جو قطرے نور محمدی تھا، وہ بظاہر پانی کی صورت میں جو وہ قطرے نور محمدی تھا جو حضور کے ابو کی پیٹھ سے ٹرانسفر ہوا، حضور کی ماں کے پیٹ میں آیا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اگر سمجھ گئے تو پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے باپ کی پیشانی سے پشت کے راستے سے ہوتے ہوئے اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ رجب کا مہینہ چلا گیا، شعبان کا مہینہ چلا گیا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ تب اتنی برکتیں نہیں تھی، ابھی حضور اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، سمجھ رہے نا؟ ابھی تو وہ قطرے نور محمدی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں دنیا کو سنبھال رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، میرے آقا ابھی اس نور محمدی کی صورت میں ہے اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تقریباً شادی کو 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزنس کرنے کے لیے ملک شام گئے۔ شام کے 2 نام ہیں، ایک سیریا اور ملک شام، جس کی راجدھانی ہے دمشق، جس کو اردو میں دمشق بولتے ہیں۔ بہت مبارک شہر ہے دمشق، یہیں پر جناب خالد ابن ولید کی مزار شریف ہے، یہیں پر حضرت بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں۔ خوش ہو جاؤ، یہیں پر فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر خوشی ہو رہی ہو تو اور بتا دوں، اسی زمین پر امام حسن حسین کی بہن مخدومہ زینب بھی آرام کر رہی ہیں، اسی زمین پر امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں، یہیں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کر رہے ہیں، اسی مبارک زمین پر مخدومہ فاطمہ کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے والی وہ خاتون جس کو مخدومہ فضہ کہتے ہیں، وہ یہیں پر آرام کر رہی ہیں۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی قبرستان ہے بابو صغیر قبرستان، یہ ملک شام کی راجدھانی دمشق میں ہے۔ تو اس ملک کے 2 نام، یہیں پر بزنس کرنے کے لیے حضور کے ابو تشریف لائے، واپس جا رہے تھے مکہ شریف، راستے میں ایک شہر پڑا جس کو مدینہ کہتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ مدینے کا نام سن کے سب طلب جائیں گے، سبحان اللہ۔
ہاں، یا تو آپ تڑپ گئے ہوں گے میں نے دیکھا نہیں، یا تو میں نے غلط سوچا. ہاں، مدینے کا نام سن کے دلوں کو ٹھنڈک آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دلوں کو سکون ملنا چاہیے. حضور کا شہر کا نام ہے. ہاں، اسے لوگ کہتے تھے بیماریوں کا شہر کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اس کا نام تھا یثرب، مدینہ نہیں تھا، وہ تو حضور کی وجہ سے ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے، معلوم پڑے لی کہ لوگ میرے سامنے ایک شخص کعبے کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وہابی متوع تقریر کر رہا تھا. اس نے کہا مجھ سے پوچھو کچھ پوچھنا ہو. تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں درود تاج پڑھتا ہوں. کون؟ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یاد ہے کافی لوگوں کو. میں درود تاج پڑھتا ہوں، اتنا بتاؤ کہ درود تاج پڑھنا چاہیے کہ نہیں. تو متوع بولا کہ نہیں پڑھنا چاہیے. بولے کیوں؟ بولے درود تاج میں ایک ٹائٹل ہے حضور کے ساتھ. بولے کیا؟ بولے حضور کو درود تاج میں دافع البلا کہا گیا ہے. کیا مطلب؟ بلا کو حضور دور کرتے ہیں. تو وہ متوع کہتا ہے، اس کا عقیدہ بدلا ہوا، وہ کہتا ہے کہ مدینے والے حضور بلا کو دور نہیں کر سکتے، وہ دافع البلا نہیں ہو سکتے، وہ صرف خدا ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو دافع البلا کہنا یہ غلط ہے. درود تاج میں یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا درود تاج بھی غلط ہے. بیٹھو یہاں سے. وہ چپ ہو کے رونے لگا. اور سامنے کعبے کی دیواریں تھیں. اس نے کنکھیوں سے دیکھا، او دیوارے کعبہ، تجھے پاک کرنے والا میرا نبی، تجھے بتوں سے صاف کرنے والا میرا نبی، تجھے یہ غلاف کی جزدان کی برکتیں عطا کرنے والا میرا نبی، تجھے قبلہ عالم بنانے والا میرا، تجھے کون جانتا؟ بتوں کی حکومت چاروں طرف سے جن کے دلوں میں تھی وہ تجھے اپنا گھر سمجھتے تھے، بغیر لباس کے تیرا طواف کرتے تھے، احرام عطا کر کے تیری عزت کو بڑھایا میرے نبی نے. او کعبہ، تیرے سائے میں میرے نبی کی توہین ہوئی ہے. اس ظالم نے کہا کہ حضور کے اس درود تاج کو نہیں پڑھ سکتے، یہ دافع البلا نہیں ہے مدینے والے آقا. اے کعبے کی دیواروں، میرے آنسوؤں کو حضور تک پہنچا دے، میرے درد کو حضور تک پہنچا دے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا کہ میں کعبے کے آنگن میں، مطاف میں سب سے بزرگ اور معظم خانے کعبہ کے سائے میں نے حضور کی توہین سنی، برداشت کی. کعبہ بھی موجود تھا. بس اتنا کہنا تو وہ کہ میں رویا اور روتے روتے میری آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے. صرف اتنا بتا دو کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے نہیں کہا، وہ آپ سے میں نے پوچھا ہے. ہاں، آپ اپنا عقیدہ بتاؤ بھائی، اپنے گھر کا پتہ بتاؤ. حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کسی نے پوچھا حضور ہیں؟ ثبوت دیجئے. کہا حضور کی باتیں ہو رہی، یہی ثبوت ہے. ہاں، کہا چاند نکلتا یہی ثبوت ہے، سورج نکلتا یہی، زمین کا بیلنس برابر یہی ثبوت ہے کہ حضور ہیں. بغیر پلر کے آسمان رکا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رسول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بلائیں انتظار میں ہے کہ حضور ہٹے تو تمہیں نوچ لے جائیں، اور حضور انتظار میں ہے کہ دیکھتا ہوں کب ان کی ہمت پڑتی ہے میری امت پر ہاتھ لگانے کی. حضور ہیں تو بس ہیں، حضور ہیں تو ہم بھی ہیں، حضور ہیں تو قرآن ہے، حضور ہے تو مسیح سلامت ہے. اور کیا ہم ان کے دم پہ زندہ ہے؟ 5 کلو راشن، تیل، نمک، روٹی کے چکر میں. میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود مدینے والے سے ادھار مانگتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ رویا، بولا اے دیوار کعبہ، میرا پیغام پہنچا مدینے والے کی بارگاہ میں. اتنا سنا تو وہ رویا، سو گیا. اس کی آنکھ لگی تو سامنے حضور تشریف لائے. جب میرے آقا تشریف لائے تو رو کے حضور کے قدم ناز سے لپٹ گیا. بولا آقا، اس ظالم نے بڑی توہین کی ہے. میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ بولے اس نے کہا درود تاج نہیں پڑھ سکتے. حضور فرماتے کیوں کہا اس نے؟ تو وہ کہتا ہے حضور یہ کہتا ہے کہ آپ دافع البلا، بلا کو دور نہیں کر سکتے. آپ کیا بلا کو دور نہیں کر سکتے؟ یہ ظالم کہتا ہے کہ آپ بلا کو دور نہیں کر سکتے. میرے آقا فرماتے کیا چاہتے ہو؟ بولے ایسا کوئی جواب دیجئے کہ اسے لاجواب کر دوں. ایسا کوئی جواب دیں کہ اسے لاجواب، جو نبیوں کے سردار کا جواب ہوگا وہ جوابوں کا سردار ہوگا. حضور فرماتے اچھا ایک بات سن، اس سے پوچھ. سنیں آپ، مسکرائیں. حضور فرماتے اس سے پوچھ مدینے والے آقا کے بارے میں. پوچھ اس سے کہ حضور کس شہر میں ہیں، تو بتائے گا مدینے میں ہے. تو اس سے پوچھنا کہ مدینے کا اس سے پہلے نام کیا تھا. بس اتنا کہا تو وہ ہنس پڑا. حضور فرمایا سمجھ گیا؟ بولے جی بس سمجھ گیا. حضور اتنا کہہ کے تشریف لے گئے. اس کو نچوڑ سمجھ میں آ گیا. وہ آنکھ کھلی. بولے اے مولوی صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایک سوال کرنا ہے. بولے سوال کا جواب میں نے دے دیا، بیٹھ جاؤ. بٹ نہیں بیٹھوں گا، میرے سوال کا جواب دو. کہا سوال کیا ہے؟ کہا درود تاج پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں پڑھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور کو دافع البلا کہا گیا ہے. کہا اچھا حضور دافع البلا نہیں ہو سکتے؟ کہا نہیں ہو سکتے. کہا میرے سوال کا جواب یہ دو کہ حضور کس شہر میں ہے. اس نے کہا، متوع نے کہا کہ وہ تو مدینے میں ہے.
ہیں تو کہا کہ اچھا کہاں پہ ہیں؟ بولے مدینے میں. بولے مدینے کا نام مدینہ کب سے پڑا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ بولے اس سے پہلے اسے یثرب کہتے تھے. بولے یثرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بولے بلاؤں کا شہر. بولے پھر مدینہ کب سے بنا؟ کہا جب سے حضور گئے. کہا ظالم کہتا کیوں نہیں کہ جس کے قدم کی برکت سے یثرب مدینہ بن سکتا ہے وہ دافع البلا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور دافع البلا ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً 350 حدیث شریف بیان کی اعلیٰ حضرت نے. 350 حدیث شریف بیان کی. بات مدینے کی ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مدینے کا نام آئے تو تڑپ جایا کرو, مچلا کرو, حضور کا دربار دیکھنے کی تمنا. کبھی آؤں گا تو مدینے کی بات کروں گا انشاءاللہ. ایسے لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے یہ نہیں آئیں گے. ہاں کہاں جائیں گے؟ ہر جگہ تو مدینے ہی والے کی حکومت ہے. گھروں کے دروازے پہ رہیں گے تو پھر وہی باتیں شروع ہوں گی مدینے والے کی. اللہ آپ سب کے دلوں میں, ہم سب کے دلوں میں مدینے کی محبت دے. بات تو حضور کی پیدائش کی بھی شروع نہیں ہوئی. سنیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ابو تھے جناب عبداللہ, واپس ملک شام سے لوٹے مدینے میں. تو مدینے میں کس کے ہاں کون تھا ان کا؟ وہ حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینے میں ہوئی تھی. ان کی بیوی کا نام تھا جناب سلمہ. کیا نام تھا؟ جناب, انہی کی بہو کا نام تھا فاطمہ. فاطمہ کی بہو کا نام تھا آمینہ. سمجھ گئے نا؟ فاطمہ کی بہو کا نام تھا آمینہ. آمینہ کے شوہر جناب عبداللہ کہتے میں مدینے آیا تو اپنے دادا کی سسرال میں آیا, اپنی دادی کے گھر گیا, مخدومہ سلمہ کے یہاں. کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا نا تو اس خاندان کے لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی, داماد جیسا رکھا, پوتا جیسا رکھا. کئی اینگل سے ان کی رشتہ داریاں تھیں مدینے میں. کہتے ہیں لیکن میری طبیعت خراب ہوتی چلی گئی. بڑا علاج کیا حضور کے ابو نے. شادی کو کل 3 مہینے ہوئے تھے, 3 ساڑھے 3 مہینے. ابھی حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, کل 2 مہینے کے. سمجھ رہے ہیں؟ کل 2 مہینے کے حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. حضور کے ابو جناب عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی حضور اپنی ماں کے پیٹ میں کل 2 مہینے پیدا نہیں ہوئے, اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا. سوچو کیا حالت ہوئی ہوگی. جو سب سے بڑا یتیموں کا سہارا بن کے آنے والا ہے وہ خود یتیم ہو گیا. کیا مطلب؟ رب جانتا ہے کہ یتیموں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یتیمی کے دن دیکھے ہوں. ہاں, جناب عبداللہ کی تدفین عمل میں آئی, قبر شریف بنی. کس محلے مدینہ شریف کے؟ آپ میں سے کچھ کوئی اب مدینے بہت لوگ گئے ہوں گے حاجی صاحبان, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گلف کنٹری میں رہتے ہوں گے, نام یاد کر لیں. ایک محلے کا نام تھا دار نابغہ. دار نابغہ محلے کا نام تھا. اسی محلے میں گھر میں حضور کے ابو کی قبر شریف بنی, اور وہ قبر شریف وہیں تھی. 1978 میں, 1978 میں, آج سے 44 سال پہلے, وہ مسجد نبوی شریف کی دیواروں کو توڑ توڑ کے بڑھایا جا رہا تھا, چوڑی کیا جا رہا تھا. تب حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی. قصہ کہانی نہیں ہے, کتاب کا نام لکھے, نشانات ارض نبوی. اس وقت کتاب تقریباً 2500 روپے کی ملے گی. انڈیا میں نہیں ملے گی, مکہ شریف میں ملے گی, زمزم ٹاور میں. میں 12-13 سال پہلے اسے خریدا تھا, تب جا کے پڑھی تھی, تقریباً 1000 روپے کے اوپر. رائٹر ہے شاہ مصباح الدین شکیل. اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید لاہور نے, بڑی موٹی. اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر کی تصویر مبارک ہے. اس پہ وہ پتھر بنا لگا ہوا تھا قبر پر کہ یہ قبر جناب عبداللہ کی ہے. وہ جس میں حضور کا بھی نام تھا, وہ کتبہ موجود ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ 1978 میں جب حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی تو لاش مبارک کو اٹھا کر کے بقی شریف میں ٹرانسفر کیا گیا. سمجھ گئے میری بات؟ یہاں سے اس قبرستان سے اٹھا کے اس قبرستان میں ٹرانسفر کیا گیا. خدا کی قسم ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے جب حضور کے ابو کا انتقال ہوا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے, کفن ہٹ گیا تھا چہرے سے. لوگ بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھا, آنکھیں اتنی چمکدار تھیں حضور کے ابو کی, اتنی چمکدار آنکھیں زندوں کی بھی نہیں ہوا کرتی ہیں. پھر سے کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ. اللہ تعالی سبحان اللہ کا ثواب آپ سب کے اور ہم سب کے ماں باپ کی روح کو عطا فرما دے. سبحان اللہ. جناب عبداللہ کی قبر شریف بقی شریف میں. اب اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے ابو کی قبر شریف کہاں ہے, تو بالکل اعلان کرنا کہ وہ بقی شریف مدینہ شریف میں ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی وہ قافلہ, اب ان کو دفن کرنے کے بعد ان کا جو گروپ تھا, قافلہ تھا, وہ اب مکے آ رہا ہے.
جب مکے والوں کو خبر لگ گئی کہ وہ قافلہ آ رہا ہے تو ہر گھر کے لوگ جو اس میں شامل تھے خوشیاں منانے لگے. امی آمنہ بھی خوش ہو گئیں، میرا شوہر آ رہا ہے، میرا سرتاج آ رہا ہے، میرے سر کا تاج آ رہا ہے، میری دوپٹے کی خوشبو آ رہا ہے، میرا سہاگ سلامت ہے. امی آمنہ کہتے میں خوب تیاریاں کی تھیں. عورتیں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں. یہ انتظار اگر ایمان ہے تو باعث ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی محبت اس میں صاف جھلکتی ہے. سنت بھی ہے حضور کی. جناب امی آمنہ کہتے میں نے گھر سجایا، میں نے بستر سجائے، برتنوں کو تیار کیا، میرا شوہر آنے والا ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب قافلے والے اپنا لگیج لے کے مدینے کی مارکیٹ میں پہنچے نا تو ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے گھر کی عورتیں آ گئی. سب ایک دوسرے سے لپٹ کے مبارکباد، آ گئے خیریت سے، آپ آ گئے خیریت سے آ گئے. سب ایک دوسرے سے ملتے رہے. حضور کے دادا جناب عبد المطلب بھی گئے اور چچا جناب ابی طالب بھی گئے. ابی طالب اور عبد المطلب سب لوگوں کو دیکھتے رہے اور پھر بولے کہ قافلے والوں سے، سب نے ایک دوسرے سے ملاقات کر لیا، یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ میں بھی تو کسی سے ملنا چاہتا ہوں. کسی نے روتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، تم جس عبداللہ کو ڈھونڈ رہے ہو اب وہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. اتنا سنا تو چیخ پڑے جناب عبد المطلب. حضور کے ابو تھے، دادا عبداللہ کے ابو تھے. چیخ پڑے زمین پر. جناب ابی طالب رونے لگے. میرے خاندان کا سب سے مبارک چہرے والا تھا، سب سے عظیم قسمت والا انسان تھا، مدینے میں کیسے انتقال ہو گیا؟ لوگ رو رہے تھے. چیخ پکار مچ گئی مکے میں. پھر جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں آمنہ کے پاس گیا، حضور کی بیوی، حضور عبداللہ کی بیوی، حضور کی ماں، جناب عبداللہ کی بیوی کے پاس گیا جو میری بہو تھی. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں دروازے پر پہنچا تو آمنہ سمجھ گئی شاید میرا شوہر آیا، شاید میرے سر کا تاج آیا. کہتے دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہا ابو، سسر ابو کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی میں تو کچھ دیر کے لیے رو رہا ہوں، چپ ہو جاؤں گا، تو زندگی بھر روئے گی. کہا میرا شوہر کہاں ہے؟ تو رو کے بولے عبد المطلب اس کا مدینے میں انتقال ہو گیا. حضور کی ماں امی آمنہ جیسی کوئی عورت زمین پر آئی نہیں. سارا بھی جس کے قدموں کو چومے، ہاجرہ بھی جس کے قدموں کو چومے، جن کے پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھنے کے لیے جنت دعائیں کرے، حوریں دعائیں کرے. آج وہ آمنہ چیخ کر کے زمین پر گر پڑی. سارا مینٹیننس سب ختم ہو گیا. وہ شوہر کے انتظار میں برتنوں کی صفائی وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، ہاتھوں کی کلائیاں ٹوٹیں. چیخ کی آواز سنی تو محلے کی قبیلے ہاشم اور عبد مناف کی، قریش کی عورتیں آ گئی. سب نے جناب آمنہ کو سہارا دیا. آمنہ روتی جاتی تھیں ابھی 2 مہینہ ہوئے میری شادی کو، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر انتقال کر گیا مدینے میں، ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے؟ بڑی پریشانی تھی. اچانک امی آمنہ کہتی ہیں میں نے اپنی گردن جھکائی. حضور 2 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. کہتے ہیں جیسے میں نے گردن جھکائی نا ویسے بھینی بھینی خوشبو میرے پیٹ سے آئی. وہ خوشبو آواز بن گئی. خوشبو سے آواز آئی میری ماں آمنہ تو روتی کیوں ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ میں رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آنے والا ہوں. آیا میری ماں تو رو مت، میں ہوں نا، تو رو مت، تو اتنا روتی کیوں ہے؟ میں تو رونے والا کے آنسوؤں کو پوچھنے والا ہوں. ہے کوئی جو میرے سامنے کسی یتیم کو یتیم کہہ دے؟ اے میری ماں تو دیکھنا میرے سامنے کوئی یتیم کو یتیم نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی غریب کو غریب. تو مجھے آنے دے، بس رب کے حکم کا انتظار ہے. رو مت. آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے والا تیرا لاڈلا آنے والا ہے. اتنا سنا تو امی آمنہ خوش ہو گئی. فرماتے اے قبیلے والوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میری بہنوں، مجھے چھوڑ دو. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی زندگی کیسے گزرے گی؟ کہا جو میرے پیٹ میں میرے شوہر جناب عبداللہ کی نشانی موجود ہے اسے معمولی مت سمجھنا، بہت عظیم شہزادہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے. ابھی آئے گا زمین پر تب اس کے فضل و کمال دیکھنا انشاءاللہ. اس کے ہر قدم میں معجزات کی بارش ہوگی انشاءاللہ. دیکھنا جب سے میرے پیٹ میں آیا کیسی کیسی پاکیزہ عجائبات کی روشنی نظر آتی ہے. اتنا کہا قافلے والے، گھر کے لوگ، قبیلے والے بڑے خوش ہوئے. وہی آمنہ کہتی ہیں جب 2 سے 7 مہینے اور ہو گئے، 8-9 مہینے، تب 12 ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آیا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد. بولو محبت سے. حضور کے آنے پر خوشی مناؤ. سرکار کی آمد. امی آمنہ کہتی یہی مبارک مہینہ تھا. چاند کی 12 تاریخ تھی، اپریل کا مہینہ تھا انگریزی کا، 569 یا 571 تاریخ تھی یہ عیسوی کی. اور
دوشنبے کا دن تھا، ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 یا 4:45 کا ٹائم تھا۔ امی آمینہ کہتی ہے میں گھر میں تھی، میرے گھر میں میری خادمہ ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن، کیا نام؟ محبت سے نام نے برکت کے لیے نام۔ امی آمینہ کہتی ہے میرے گھر میں ام ایمن بھی تھی، عبد الرحمن بن عوف کی ماں جناب شفا بھی تھی، اور حضور کی ماں فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو یہ 2-3 عورتیں کل تھیں ڈیلیوری کے وقت، لیکن پتلی پتلی کھجوروں کی، یہ جو کھجور کے پیڑ ہوتے ہیں کھجوروں کے پیڑوں جیسے پتلی پتلی لڑکیاں لمبی لمبی میرے گھروں میں دندناتی ہوئی چلتی تھی، کبھی ادھر سے ادھر جاتی، کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی۔ میں نے کہا اے لڑکیوں تم کون ہو؟ تو ٹھہر کے بولی امی آمنہ میں جنت کی حوریں ہوں، آمینہ کے لال کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور آئے امی آمنہ آپ کو پتا ہے دیکھیں یہ جنت سے مخدومہ سارا بھی آئی ہیں، جناب ہاجرہ بھی آئی ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے آمنہ مبارک ہو نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں رسولوں کا سردار آنے والا ہے۔ امی آمنہ کہتی ہیں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ شبنم جبل پوری نے کہا تھا شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لانے والے ہیں، مقصود کائنات آنے والے ہیں، آدم کو جن کا انتظار تھا وہ نبی آنے والے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سرکار کی آمد۔ شیس علیہ السلام کا جن کا انتظار تھا وہ آنے والے ہیں۔ ذوالکفل علیہ السلام، یوشع بن نون، جناب ابراہیم نے جس کا انتظار کیا آج وہ نبی آنے والے ہیں۔ ذرا پھر سے کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد۔ امی آمنہ کہتی ہیں ڈیلیوری میں میں نے سنا تھا بڑا درد ہوتا ہے، لیکن مجھے تو احساس تک نہ ہوا، ایک میٹھا میٹھا درد ہوا اور میرے پیٹ سے نبیوں کا سردار بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے۔ ذرا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر سے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ امی آمنہ کہتی ہیں حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رب کا شکر ادا کیا، پھر حضور سجدے میں چلے گئے، رب کی وحدانیت بیان کی، اور پھر حضور نے دعا مانگی اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یار بہاری والوں کچھ نہ کرو، اس مبارک بستی میں رہتے ہو، صرف اسی پر غور کرو کہ حضور جیسے پیدا ہو رہے ہیں، بھی سیکنڈ بھی نہیں ہو رہا ہے، منٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، یوں تشریف لائے اور سجدے میں چلے گئے۔ صدیق و عمر کو یاد نہیں کیا، عثمان و علی کو یاد نہیں کیا، اپنے بیٹے شہید ہونے والے بیٹے حسن کو یاد نہیں کیا، کربلا میں بھوکے پیاسے ذبح ہونے والے بیٹے امام حسین کو نہیں یاد کیا، مولا عباس کو نہیں یاد کیا، علی اکبر کو، زینب، رقیہ، ام کلثوم شہربانوں کو یاد نہیں کیا۔ اگر یاد کیا تو اس اپاہج امت کو یاد کیا۔ امت مگر ایسے بولی ہے لگتا ہے کہ نبی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے، مجھے فرما رہے ہیں آپ۔ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں۔ پیدا ہوئے تو حضور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جناب آمینہ کہتی میرا گھر نور سے بھر گیا، ہر طرف سے درود خوانی کی آواز آتی تھی۔ ذرا محبت سے کہہ دو سرکار کی آمد۔ ہر طرف سے درود خوانی کی آواز آتی تھی، حضور کی آمد کے مبارکباد کے بگل بجتے تھے۔ آپ بھی کہتے ہیں سرکار کی آمد، خوشی منائیں، حضور کی آمد کا معاملہ ہے، خوشی منائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ جناب عبد المطلب حضور کے دادا کہتے ہیں میں کعبے کے اندر تھا۔ کہاں تھے؟ یہ وہاں کے مجاور تالا چابی سبھی نہیں کے پاس، بولے میں کعبے کے اندر تھا تو کعبے کی دیواروں نے مجھ سے کہا اے عبد المطلب یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے عبد المطلب یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے ان بتوں سے پاک کرنے والا محمد تمہارے گھر آ گیا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا اپنے گھر پہ آیا، دروازہ میرے گھر کا بند تھا، خوشبو لیکن باہر تھی۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، بولے خوشبو میرے گھر سے باہر تھی، دروازہ حالانکہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں عبد المطلب ہوں، آنے والے شہزادے کا میں باپ ہوں، یعنی دادا ہوں، یعنی باپ ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی عبد المطلب باہر کھڑے رہو، ابھی تو ان کی زیارت کے لیے جنت کی حوریں لائن لگائے ہوئی ہیں۔
ابھی تو ان کی زیارت کا دور چل رہا، آپ باہر کھڑے رہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں باہر تھا، بہت دیر کے بعد جب دروازہ کھلا خوشبوؤں کا جھماکہ مجھے اپنی گرفت میں لیا، مجھے اپنا گھر نہیں لگ رہا تھا، جنت لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں اندر گیا تو مخدومہ شفا کے ہاتھ میں حضور کو دیکھا، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، اس کو دیکھا جس کو قرآن نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ انوار کبریا سے ہے خلقت رسول کی، ہمت ہے شرک کہہ دو یہ شرکت رسول کی، مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول، قرآن کر رہا تھا تلاوت رسول کی۔ اللہ اللہ، آمینہ کے لال کو دیکھا تو عبد المطلب کہتے میں دنگ رہ گیا، میں نے ایسی پیشانی نہیں دیکھی، ایسی آنکھیں نہیں دیکھی۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب کہتے خدا کی قسم میں نے ایسی آنکھیں نہیں دیکھی۔ آواز آئی اے عبد المطلب دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے ایسا چہرہ بنایا ہی نہیں ہے، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضور کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ، اور سینے سے لگا کے میں نے کہا ذرا کعبے کی زیارت کرا دوں، کعبے کے پاس لے کے جاؤں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو لوگ حج کرنے گئے وہ سنیں، کہ کعبے کی دیوار حضور کی پیدائش کے 3 دن تک، کتنے 3 دن تک اتنی جھکی ہوئی تھی مقام ابراہیم کی طرف، اتنی جھکی ہوئی تھی مقام ابراہیم کی طرف، لگ رہا تھا اب گرے گی، اب گرے گی، اب گرے گی، اب نہیں بچے گی، اب بس گر ہی جائے گی، گر ہی جائے گی، لیکن گری نہیں۔ کیوں گری تھی؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے گود میں لے کے حضور کو لے کے جب کعبے کے قریب گیا نا، بولے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے کعبے کے پاس جا رہا ہوں یا کعبہ میرے بیٹے کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کہتے ہیں کعبے کی دیواروں نے جھک جھک کے سلامی دی، حضور کے قدم کے بوسے لیے مطاف کے ذروں نے۔ میں اپنے شہزادے کو لے کے اپنے گھر آیا تھا، اسی وقت مکہ شریف میں ایک شخص کا نام تھا ابو عامر، وہ کہتا ہے میرے سامنے پتھر کا بت رکھا ہوا تھا، پتھر کا بت رکھا ہوا تھا، اور میری لولی لنگڑی بیٹی اس کے دونوں ہاتھ ڈیمیج تھے، اللہ کی مرضی ہے، وہ دونوں ہاتھ اس کے خراب تھے، دونوں پیر خراب تھے، اس کے بغل میں میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب ابو عامر کہتے ہیں کہ اچانک وہ پتھر کا بت جو سامنے رکھا تھا وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا، میں دائیں بائیں دیکھا، میں نے کس نے گرا دیا، اسے اٹھا کر کے چوم چاٹ کے پھر اس کو اوپر رکھ دیا، کہتے ہیں وہ پھر اوندھے منہ گر گیا۔ میں نے کہا بھائی کون ہے یہ، کیا حرکت ہے، کیا مطلب، کون ہے یہ میرے معبود کو، میرے خدا کو گرا رہا ہے؟ تو ایک نور کا بادل آیا سامنے، آواز آئی اے ابو عامر تجھے پتا نہیں جھوٹے خداؤں سے زمین کو پاک کرنے والا آمینہ کا لال آ گیا، تجھے پتا نہیں ان بتوں کو کعبے سے صاف کرنے والا نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ تو جناب ابو عامر کہتے ہیں میرے پاس میری بیوی بیٹھی تھی، اس نے کہا اے میرے شوہر اس نوری بادل سے پوچھ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او نوری بادل، او بادل کے ٹکڑے نور والے، ذرا یہ تو بتا کہ وہ جس کے آنے سے یہ بت اوندھے منہ گر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ پچھلی صف تک کے لوگ علماء کرام سب لوگ مل کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے بولے اللہ اس کا ثواب ہم سب کے ماں باپ کو عطا فرمائے، آمین کہہ دو، اونچی بولو آمین۔ بیٹھ رہے نا، جانا نہیں دوستو، جانا نہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی میلاد کی خوشیوں سے ہمارے گھروں کو آباد فرما دے، آمین۔ اور آج کی رات انشاءاللہ جو میری گزرے گی اگلے ہفتے نا، وہ کربلا شریف میں گزرے گی۔ اگر میں روضہ حسین کی قریب رہا، آپ لوگوں کے جوتے چپل میرے سر کا تاج ہے میرے بھائی، میں ممبر میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں لیکن بس صرف اس لیے کرم ہے غوث پاک کا، اصل اس کے حقدار تو آپ لوگ ہیں۔ اگر حاضر رہا اور یہ محفل یاد آ گئی روضہ حسین کے سامنے، سبحان اللہ، یہ سارے چہرے یاد آئیں گے انشاءاللہ، خدا کی قسم۔ اگر ہمارا نفس کہے گا میں چھوڑو یار، ہو گیا جلسہ میلاد ہو گئی، کہا ہے، لیکن اگر حسین چاہیں گے تو یاد کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ حسین کے نانا کی ولادت کا معاملہ ہے، کوئی خوشی منائے، اگر نواسے کی پیدائش پر نانا خوشی منا سکتا ہے تو نانا کے ذکر کو سنتے ہوئے حسین کیوں نہیں خوش ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت آپ کے اور میرے دلوں میں موجزن فرمائے۔ ابو عامر کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے ابو عامر میرے شوہر پوچھ تو اس نوری ٹکڑے سے اس کا نام کیا ہے؟ بولے اے بادل کے ٹکڑے بتا وہ جو آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولے
صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو عامر کہتے ہیں جب میں نے نام سنا نا تو میں دنگ رہ گیا. نام میں کتنی مٹھاس ہے, محبت سے بولے, نام میں کتنی مٹھاس ہے حضور کے نام میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام محمد لب پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. حضور کا نام پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ بولے محبت کے ساتھ سرکار کی آمد. اتنے میں ابو عامر کہتے ہیں میری بیٹی جو لولی لنگڑی تھی وہ بھی سن رہی تھی. جب اس نے اس نام کو سنا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے اپنے دونوں لولے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے مولا, یہ جو نام میں نے سنا ہے بڑا پیارا ہے, اور اگر یہ تجھے بہت پیارا ہے تو اس پیارے کے صرف نام کے ہی صدقے میں میرے ہاتھ پاؤں کو شفا عطا فرما دے. تجلیات رحمت للعالمین میں خدا کی قسم لکھا ہے کہ جیسے اس لولی لنگڑی بچی نے کہا اے میرے مولا یہ نام اتنا پیارا ہے, مجھے اس نام کے صدقے میں میرے ہاتھ اور پاؤں کو درست کر دے. تو ابو عامر کہتے ہیں میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا, میری بیٹی کے ہاتھ پاؤں صحیح ہو گئے, اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ کھڑی ہو گئی, میری بیوی نے اسے سینے سے لگا لیا. بچپن سے کبھی میں نے اسے چلتے نہیں دیکھا تھا, میں نے بھی اسی سینے سے لگا لیا. تو میری بیوی نے کہا رو کر کے اے میرے شوہر دیر مت کر, جب پتا تو کر صحیح مکے میں کس کے گھر میں آمینہ کا لال آیا ہے, پتا تو صحیح اتنا مبارک شہزادہ کس کے گھر میں جس کے نام کی برکت سے میری بچی کو اللہ نے سلامتی عطا فرمائی ہے. ابو عامر کہتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں آیا تو گلی مہک رہی تھی. خوشی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو, خوشی ہے کہ نہیں؟ ابو عامر کہتے ہیں میں آگے گیا تو وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو لاٹھی لے کے ٹک 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 چلتے تھے, او پیر جن کے کانپتے تھے, وہی بغیر لاٹھی کے مکے کی گلیوں میں دندناتے ہوئے چل رہے ہیں. وہ مریض جن کو اطباء نے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, وہی مریض اپنے دروازے پر کھڑا ہو کر کالر ٹائٹ کر رہا ہے. وہ لوگ جو پریشان حال تھے آج ان کے بھی چہرے مسکرا رہے تھے. جن کے گھروں میں کبھی بیٹے پیدا ہی نہیں ہوئے آج ان کے گھروں سے بھی بچوں کی پیدائش اور بیٹے کی پیدائش کی گلکاریوں کی آواز آ رہی ہے. ابو عامر کہتے ہیں بات کیا ہے, پورا مکہ مہک رہا ہے, آواز آئی آمینہ کا لال آیا ہے. کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں عبد المطلب کے گھر گیا, وہ بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے عبد المطلب. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ابو عامر ہوں. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تو ابو عامر کہتے ہیں میں نے سنا ہے کوئی شہزادہ تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کا نام بڑا پیارا ہے, میرے گھر میں اس کی برکت ظاہر ہوئی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میں کیا بتاؤں کتنی برکتیں اب تک میرے گھر میں ظاہر ہو چکی ہے. سبحان اللہ, گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں درود نے جہاں برکتوں نے قبضہ نہ کر رکھا ہو. تم کیا چاہتے ہو؟ ابو عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ آنکھیں دکھا دو, ایک مرتبہ وہ پیشانی دکھا دو, سبحان اللہ کہہ دو, ایک مرتبہ وہ لب دکھا دو, ایک مرتبہ وہ رخسار دکھا دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا حصہ ہے. آج پتہ چلے گا دنیا والوں کو حسن کسے کہتے ہیں. یہ جو بچے موبائل میں پھنسے ہوئے ان کو پتہ نہیں کہ حضور کتنے حسین ہیں. حضور کے حسن کے حوالے سے میری ایک گفتگو ہے پورے یوٹیوب میں, لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے. مجھے ابھی حسن حضور مصطفیٰ کی طرف نہیں جانا, رخ مصطفیٰ کی طرف. پیدائش بیان کروں گا, بات ختم کر دوں گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, کوئی دقت نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ہاتھوں کو اٹھائیں, آمین کہیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا ہو تو اس کی مغفرت فرمائے. ان کے بچے بچیوں کو حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے موٹے کاروبار پر, نمک روٹی پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی آمد بہت بہت مبارک ہو. ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا اے عبد المطلب دکھا دو اپنے بیٹے کے چہرے کو. تو جناب عبد المطلب اندر گئے, امی آمینہ سے حضور کو لیا, گود میں لے کے واپس آئے. اور جناب ابو عامر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے باہر آئے تو میں نے کیا دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید رنگ کا اونی کپڑا اوڑھے ہوئے تھے. سفید رنگ کا, کون سے کلر کا؟ سفید رنگ کا اونی کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ پیش تھا, وہ خدمت کر رہا تھا. میں نے کہا اے عبد المطلب ذرا چہرے سے نقاب تو اٹھاؤ, چہرے سے نقاب تو اٹھاؤ. کیا کسی شاعر نے کہا نوری بھائی کہ رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی, ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی, ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. جناب ابو عامر کہتے جیسے حضور کے چہرے سے پردہ ہٹایا عبد المطلب نے, خدا کی قسم وہ کہتے میں چیخ پڑا. وہ کہتے میں نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا ہے عبد المطلب صحیح بتانا, کیا اس جیسی آنکھیں بھی تم نے کبھی دیکھی ہیں؟
کیا اس جیسی پلکیں بھی تم نے کبھی دیکھی ہیں؟ کیا اس جیسے لب و رخسار بھی تم نے کبھی دیکھے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں ہے۔ اتنا کہا، چیخ مار کے ابو عامر زمین پر گرے۔ ابو عامر بس حضور کے حسن کو دیکھا زمین پر گرے، اور زمین پر گرے تو جناب عبد المطلب کہتے میں حضور کو لے کے اندر گیا اور امی آمنہ بی بی آمنہ کو دے کے واپس آیا۔ جب میں زمین پر بیٹھ کے ابو عامر کو اٹھانا چاہتا تھا، میری روح کانپ گئی، ابو عامر شہید ہو گئے تھے۔ حضور کی چہرے کی چمک دیکھ کر کے سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان حضور کے نام پہ قربان کی ہے، شہادت کا جام پیا ہے، تو اسے ابو عامر کہتے ہیں۔ یہ حضور کے حسن کا کمال تھا، جس کو یہ نظر لگ گئی پھر اس کو کسی نظر نے متاثر نہیں کیا۔ ہاں، بچوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ہزار تصویریں موبائل میں دیکھتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ وہ جو حسن مصطفیٰ ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ صحابہ حضور کو دیکھتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے، اور پھر حضور کی جب زیارت کرتے تو ان آنکھوں کو سنبھالتے تھے۔ شعیب بھائی، حاجی صاحب، صحابہ ان آنکھوں کو سنبھالتے تھے۔ بصرہ ایک شہر ہے کویت کے بارڈر پر، میں 3 مرتبہ گیا ہوں۔ بصرہ عراق میں ہے، ٹھیک ہے، بغداد شریف سے 650-700 کلومیٹر کے بعد۔ وہاں بڑے بڑے صحابہ کی مزارات ہیں، بتانا ابھی ٹائم نہیں۔ وہاں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، جن کے بارے میں غوث پاک کے شہزادے حضور سے یہ شباہت میاں نے مجھے بتایا تھا۔ عتبہ بن غزوان حضور کو دیکھتے رہتے تھے اور حضور کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے۔ تلوار لے کے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ایک دشمن کو دوڑایا، وہ بھاگا، آپ اس کے پیچھے پیچھے، اسے مارنا چاہے، وہ زخمیوں کی زمین پر گر پڑا۔ جیسے اسے مارنے کے لیے کہ فائنل اس کے سر کو قلم کر دوں، وہ اسی ہی سامنے ایک کمرہ تھا، خیمہ، اس کے اندر سے ایک لڑکی نکلی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ عتبہ بن غزوان کہتے لڑکی بڑی حسین تھی، بس میں اسے چھوڑ کر کے لڑکی کو دیکھنے لگا، اس کے حسن کو دیکھنے لگا، بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کا چہرہ بڑا پیارا تھا۔ اچانک مجھے حضور یاد آ گئے۔ جناب عتبہ بن غزوان کہتے ہیں مجھے حضور یاد آ گئے۔ میں نے کہا عتبہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ حضور کو دیکھنے والی آنکھیں تم نے کسی اور کو دیکھ لی؟ جناب عتبہ کہتے ہیں میں نے تلوار کو موڑا اور لکڑی کے موڑھے سے جو پکڑنے والا سرا زور سے میں نے یہاں پر ماری، ہڈی پہ زور سے ماری، ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھ باہر آ گئی۔ جب آنکھ باہر آ گئی تو میں نے اپنے پیر سے اس آنکھ کو مسل کر کے میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے پاک باز لوگ تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، تبھی تو حضور کی محبت ان کے سینے میں رہا کرتی تھی۔ ان کے بڑے مرتبے ہیں، اگر بڑے مرتبے ہیں، بڑی پوسٹ پائی ہے تو کوئی وجہ بھی ہوگی، قربانیاں بھی تو دیکھو ان کی، سمجھ رہے ہیں؟ جناب ابو عامر سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر کے شہید ہونے والے۔ اگر بچپن میں آپ سے کوئی پوچھا تو جواب ہم نے نہ دیا، اب کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے حضور کو دیکھ کے شہید ہونے والے کوئی عاشق کا نام بتاؤ تو کہنا اس کا نام تھا حضرت ابو عامر۔ کیا بتاؤ گے؟ لوگ جسے جانتے نہیں تھے وہ حضور کے نام پر شہادت کا جام پی رہا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاعر میرے امام نے کیا کہا؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آج کے دور کے شاعر نے کہا عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ ہائے ہائے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ میرے آقا کی ناموس مبارکہ پہ سب سے پہلے جان دینے والے جناب ابو عامر تھے۔ اسی وقت مکہ شریف کی جو اور کیفیات تھی، آئیے آگے بات بڑھتی ہے، زیادہ دیر تک آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن آپ اتنے محبت میں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کا پھل آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ آمین، دل سے ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو بٹوا دے شیرینی۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، پتہ نہیں شیرینی حاجی صاحب نے منگوائی کہ نہیں منگوائی، نہیں بعد میں پھر مجھے کو منگوانا پڑے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، شیرینی ایک تبرک ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ حضور کی مجلسوں میں آیا کرو، لوگ اسٹیٹس دیکھتے نہیں آتے، آیا کرو، میں گزارش کر رہا ہوں۔ صوفی صاحب فرماتے، صوفی سلطان میاں صاحب، پہلے کے دور میں بچے بیمار ہوتے تھے نا تو مائیں کہتی تھی بیٹا 2-3 دن تک اور پریشان کر لو، 3 دن کے بعد محلے میں کہ حضور کی میلاد کی مجلس ہے، جب مجلس آئے کہ تجھے سینے سے لگا کے میں جاؤں گی، اب اس مجلس میں اے میرے بیٹے تو حضور کی باتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا۔
ہاں ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ماؤں کا بڑا رول رہتا تھا, بڑا رول رہتا تھا. بابا فرید گنج شکر سے آپ نے اپنی ماں سے کہا امی تجھے پتا ہے تیرا بیٹا بڑے کمال کا ہے, تیرا بیٹا بڑے کمال کا. بولے کیا ہوا؟ بولے لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تیرے بیٹے فرید میں بڑا کمال ہے. ماں بولی بیٹے فرید سن, تیرا نہیں میرا کمال ہے, تیرا نہیں میرا کمال ہے. بولے واہ, ایک پیر پہ قرآن میں پڑھتا ہوں, راتوں کو میں جاگتا ہوں, غریبوں کی خدمت میں کرتا ہوں, رات رات بھر بیداری میں کرتا ہوں, اللہ ہو کا ذکر میں کرتا ہوں, کمال تیرا کیا ہے؟ ماں نے کہا فرید سن, اگر میں نے تجھے بچپن میں وضو بنا کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال نہ پیدا ہوتا. یہ کمال تو ماؤں کا ہے, اب وہ کمال نہیں ہے, اس لیے بچوں میں وہ بھی حضور کے حسن کا جمال نظر نہیں آتا. سزائیں دونوں کو ملیں گی, ٹھہریں, وقت کا انتظار کریں, کوئی بچ نہیں سکتا. حضور کی حضور کے اسلوب سے, آئین سے, آرٹیکل سے, قانون سے الگ ہو کر کوئی بچ نہیں سکتا جب تک اللہ معاف نہ کرے. تمہیں بڑا خاص مرتبہ دیا گیا, تم اتر پردیش کے سی ایم سے بھی بڑے بلند مرتبے والے ہو, تم سارے برابر تو ہندوستان کا وزیر اعظم بھی نہیں ہے, خدا کی قسم وہ ایک کرسی بھی سنبھال نہیں پاتا, اور تمہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, تمہیں اللہ نے حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہاں عقل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کو خدا کہتے ہیں, اور تمہیں رب نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی. باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, بہت دور تک جا سکتی ہیں, لیکن اتنی بات کافی ہے. میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ ہے اقوام متحدہ کا صدر بننا. جو مومن با ایمان دنیا سے جاتا ہے اس کی پوسٹ اس سے بھی 1000 گنا بڑی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس لیبل کو سمجھو. یہ 10-20-25 سال کی بات ہے, اس کے بعد تو کہاں کا انسان, کہاں کا سیٹ, کہاں کے ڈاکٹر سے کہاں کے حاجی, اور کہاں کے نقیب صاحب, کہاں کے مفتی صاحب, کہاں کے پیر صاحب, سب کی قبروں پہ لکھا ہوگا مرحوم مرحوم مرحوم. دعا کرو اللہ ان پہ رحم فرمائے, دعا کرو اللہ ان پہ رہے. اور کچھ نہیں ہوگا, ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یوٹیوب ہے موبائل میں تو کبھی کبھی دیکھا کرو, قبروں کے بارے میں دیکھا کرو, ایکسیڈنٹل کیس دیکھا کرو, ٹوٹی پھوٹی قبروں کی تصویریں دیکھا کرو, تب دل لرزے گا. ہمیشہ خالی کھیل کود ہنسی مذاق دیکھو گے تو لوگ کہیں گے تم مسلمان ہو, لیکن فرشتے کبھی نہیں کہیں گے. ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں, جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.